بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، علی اسمارٹ گائیڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی زیر انتظام ہونے والی اپنی نوعیت کی پہلی ڈیجیٹل مردم شماری اور پاکستان کی اوور آل 7ویں مردم شماری میں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے آفیشیل پورٹل پہ سیلف انومریشن اور اپنی فیملی کا امپورٹنٹ ڈیٹا اپلوڈ کرنے کا طریقہ کار سیکھیں گے۔ 7ویں خانہ مردم شماری اور ملکی تاریخ کی پہلی ڈیجیٹل مردم شماری پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی زیر انتظام ہو رہی ہے۔ خود شماری یا سیلف انومریشن آپ پورٹل کے ذریعے اپنی امپورٹنٹ معلومات کا اندراج 20 فروری سے 3 مارچ کے دوران کر سکتے ہیں۔ سیلف انومریشن میں کلیکٹیو ہاؤس ہولڈ شامل نہیں ہیں۔ کلیکٹیو ہاؤس ہولڈ سے مراد ہاسٹلز، جیلز، مدرسہ، ریہیبلیٹیشن سینٹرز، یتیم خانے اور اولڈ ہاؤسز ہیں۔ نیچے دیے گئے لنک پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے سیلف انومریشن کے لیے پی بی ایس کا جو پورٹل ہے وہ اوپن ہو جائے گا۔ یہ لنک جو ہے وہ میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی درج کر دوں گا۔ جب آپ اس لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ویب سائٹ کا پری فیس کچھ اس طرح سے اوپن ہوگا۔ لینگویج میں آپ کے پاس 2 آپشنز ہوں گے، انگلش یا اردو۔ اس کے علاوہ 2 مزید آپشنز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، لاگ ان اور رجسٹر۔ سب سے پہلے آپ نے خود کو اس ویب سائٹ پہ رجسٹر کرانا ہے۔ رجسٹریشن کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنا موبائل نیٹ ورک، جو آپ موبائل نیٹ ورک یوز کر رہے ہو، اس کو چوز کرنا ہے۔ اس کے بعد اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے۔ پھر جو پاس ورڈ آپ رکھنا پسند کریں گے اس پاس ورڈ کو یہاں لکھیں گے اور اس کے علاوہ کنفرم پاس ورڈ میں اسی پاس ورڈ کو دہرائیں گے، جیسا کہ اس تصویر میں نظر آ رہا ہے۔ موبائل کمپنیز جیز، ٹیلینور، زونگ اور یو فون کے آپشنز اویلیبل ہیں۔ آپ جس موبائل کمپنی کا بھی نمبر یوز کرتے ہیں وہ چوز کریں گے۔ اس کے بعد اپنا موبائل نمبر لکھیں گے۔ کوشش کیجیے گا کہ پورٹیبل موبائل نمبرز نہ لکھیں۔ پاس ورڈ جو آپ چوز کریں گے اس میں ایک لیٹر اپر کیس یعنی کہ کیپٹل میں ہونا چاہیے۔ نیکسٹ دیکھیے، آپ نے پریزنٹ ریزیڈینشیل ایڈریس لکھنا ہے۔ یہاں پہ آپ اپنا موجودہ پتہ لکھیں گے، مستقل پتہ نہیں۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ مختلف صوبوں سے اسلام آباد میں ہجرت کر کے آتے ہیں، تو وہ اپنا یہاں پہ موجودہ پتہ لکھیں گے، شناختی کارڈ پہ درج مستقل پتہ نہیں۔ اس کے بعد آپ نے 2 ان پوائنٹس کو چیک کرنا ہے۔ بائی کریٹنگ این اکاؤنٹ یو ایگریڈ ود آر ٹرمز آف سروس اور آئی ایم ناٹ اے روبوٹ پہ۔ اس کے بعد آپ سائن اپ پہ کلک کر دو گے۔ جب آپ سائن اپ پہ کلک کریں گے تو جو موبائل نمبر آپ نے رجسٹر کرایا ہے اس پہ آپ ایک ویریفیکیشن کوڈ حاصل ہوگا۔ اس ویریفیکیشن کوڈ کو یہاں پہ انٹر کریں گے جن ڈبوں میں آپ کو سٹار کا نشان نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ اس کو کنفرم کریں گے۔ جب آپ اس کو کنٹینیو کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا اور آپ نے لاگ ان میں جا کے انٹر موبائل نمبر اور پاس ورڈ میں پاس ورڈ لکھیں گے تو آپ کے سامنے ایک فارم اوپن ہوگا۔ اس فارم نے آپ کو 3 مزید سب فارمز فل کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو ایڈ فیملی ممبرز نظر آئے گا، اس کے بعد آپ کو ایڈ ہاؤسنگ انفارمیشن نظر آئے گا اور اس کے بعد لاسٹ میں ریویو اینڈ سبمٹ کا آپشن نظر آئے گا۔ تو آپ سب سے پہلے فیملی ممبرز کی انفارمیشن انٹر کرو گے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کن لوگوں کو انکلوڈ کرنا ہے۔ ان لوگوں کو انکلوڈ کرنا ہے جو کہ پچھلے 6 مہینے یا اس سے زیادہ عرصہ سے ایک ساتھ رہ رہے ہوں یا رہنے کا ارادہ رکھتے ہوں، اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ٹیمپرری ابسینٹ ہیں، جیسے کہ کوئی کسی کام کے سلسلے میں ہفتے یا 2 ہفتوں کے لیے شہر سے باہر گیا ہے اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ ہفتے 2 ہفتوں میں کام مکمل کر کے واپس آ جاؤں گا۔ آپ لوگوں نے ان لوگوں کو شامل نہیں کرنا جو کہ 6 مہینے سے زیادہ سے گھر سے باہر رہ رہے ہوں اور باہر رہنے کے علاوہ ان کا ارادہ بھی ہو کہ ہم نے 6 مہینے سے زیادہ عرصہ گھر سے باہر رہنا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے اپنے ہیڈ آف دا فیملی کا نام انٹر کرنا ہے۔ جب ہیڈ آف دا فیملی کا نام انٹر کر چکے ہوں گے تو اس کے بعد آپ نے باقی ممبرز کا نام انٹر کرنا ہے، جیسے کہ یہاں پہ نیم لکھا ہوا ہے، یہاں پہ آپ نام درج کریں گے، ریلیشن شپ ود دا ہیڈ، ایج، جینڈر اور میرٹل سٹیٹس انٹر کریں گے۔ جیسے کہ یہاں پہ ریلیشن شپ ود ہیڈ کے لیے مختلف آپشنز آئے ہیں ڈراپ ڈاؤن مینیو میں، اسی طرح ایج میں اور میرٹل سٹیٹس میں بھی اسی طرح کے ڈراپ ڈاؤن مینیو میں مختلف آپشنز گیون ہوں گے۔ آپ متعلقہ آپشن پہ کلک کر سکتے ہیں۔
نیکسٹ دیکھیے، اب فیملی ممبرز آپ نے انٹر کر دیے ہیں. اگر آپ مزید ممبر انٹر کرنا چاہ رہے ہیں تو ایڈ ممبرز پہ کلک کریں گے. اگر آپ نے انفارمیشن دینی تھی جو دے دی ہے تو اس کے بعد آپ نیکسٹ پہ کلک کرو گے. جب آپ نیکسٹ پہ کلک کرو گے تو جتنے فیملی ممبرز آپ نے انٹر کیے ہیں فرداً ہر فیملی ممبرز کے لیے مندرجہ ذیل انفارمیشن آپ کو درج کرنی پڑے گی. ریلیجن میں آپ مذہب کے خانے میں ڈراپ ڈاؤن مینیو دبائیں گے تو متعلقہ مذاہب کی لسٹ آ جائے گی. جو مذہب آپ کا ہے آپ اس مذہب پہ کلک کریں گے. مدر ٹنگ پہ آپ اپنی مادری زبان لکھیں گے. نیشنلٹی پہ آپ اپنی نیشنلٹی انٹر کریں گے. اس کے بعد ایجوکیشن کا خانہ آئے گا. ایجوکیشن کے خانے میں آپ نے بتانا ہے کہ کیا آپ ایک سمپل سٹیٹمنٹ جو ہے کسی بھی زبان میں پڑھ اور لکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ سمپل کیلکولیشن جیسے کہ جمع تفریق کے سوالات حل کر سکتے ہیں. اس کے بعد انرولمنٹ سٹیٹس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو مختلف ایجوکیشن آپشن آئیں گے ایجوکیشن کے کہ آپ نے کتنی جماعت تک پڑھا ہے، جیسے کہ میٹرک کیا ہے، انٹر کیا ہے، گریجویشن یا پھر ماسٹرز. نیکسٹ دیکھیے امپلائمنٹ. اب امپلائمنٹ کے خانے میں وہ پوچھیں گے کہ پچھلے 12 مہینوں سے آپ کام کر رہے ہو پے کے لیے، پروفٹ کے لیے یا ان پیڈ بیسس کے لیے. تو یہاں پہ ڈراپ ڈاؤن مینیو میں آپ اپنے متعلقہ آپشن پہ کلک کرو گے. پچھلے 12 مہینوں کے دوران آپ نے کام کیا ہے، لیکن اس ہفتے میں جس ہفتے میں آپ اپنے آپ کو مردم شماری کے لیے انٹر کرا رہے ہیں آپ بے روزگار ہیں، تو آپ خود کو بے روزگار نہیں لکھیں گے. آپ لکھیں گے کہ پچھلے 12 مہینے سے میں کام کر رہا تھا، اور جو بھی متعلقہ کام ہے وہ انٹر کریں گے. نیکسٹ دیکھیے مائگریشن. آپ اس وقت مائیگرنٹ کہلائیں گے جب آپ اپنے آبائی علاقہ کو چھوڑ کے موجودہ علاقے میں 6 مہینے یا اس سے زیادہ عرصے سے رہ رہے ہیں، یا آپ کا ارادہ ہے کہ آپ 6 مہینے یا اس سے زیادہ عرصہ تک اس علاقے میں رہیں گے. تو آپ نے کنٹری آف برتھ لکھنا ہے، جو کہ اگر آپ پاکستان میں پیدا ہوئے تو پاکستان ہوگا، یا اگر آپ کی برتھ کسی اور ملک میں ہوئی ہے تو آپ اس پہ کلک کریں گے. اس کے بعد وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ اس ڈسٹرکٹ میں کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں. جب آپ پاکستان سلیکٹ کریں گے نا تو اس وقت آپ کو وہ ڈسٹرکٹ اور تحصیل کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اگر تو آپ کا پیدائشی ضلع وہی ہے جو آپ نے شروع میں ایڈریس لکھا ہوگا نا، اگر آپ کا پیدائشی علاقہ بھی وہی ہے تو بس صرف آپ کنٹری ہوگا اور آپ باقی انفارمیشن لکھ دو گے. لیکن اگر آپ کا پیدائش کا ضلع اور تحصیل کوئی اور ہے تو پھر آپ سے یہ اگلا سوال آئے گا کہ ہاؤ لانگ ہیو یو لیوڈ ان دا کرنٹ ڈسٹرکٹ. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہے فنکشنل لیمیٹیشن. مائگریشن کے بعد فنکشنل لیمیٹیشنز پہ بات آئے گی. جب آپ ڈراپ ڈاؤن مینیو پہ کلک کریں گے تو فنکشنل لیمیٹیشنز کے حوالے سے مختلف کیٹیگریز ہیں. ان کیٹیگریز کے مطابق آپ نے خود کو رجسٹر کرانا ہے. اگر خدا نخواستہ آپ میں کوئی فنکشنل لیمیٹیشن ہے پھر آپ سیو چینجز پہ کلک کریں. جتنے بھی آپ نے ممبرز فیملی کے انٹر کیے ہیں فرداً ساروں کے لیے آپ کو یہی پروسیس دہرانا پڑے گا. اس کے بعد ہاؤسنگ انفارمیشن آپ نے انٹر کرنی ہے. اس کے لیے مختلف آپشنز اور ڈراپ ڈاؤن مینیوز آپ کے سامنے اسکرین میں نظر آ رہے ہیں. ریزیڈینشیل سٹیٹس آف ہاؤس ڈراپ ڈاؤن مینیو پہ کلک کریں گے تو ہاؤس کا جو گھر کا رہائشی سٹیٹس ہے اس کے لیے مختلف ڈراپ ڈاؤن مینیو میں آپشنز آئیں گے، جیسے کہ گھر کرائے پہ ہے، سرکاری ہے، ذاتی ہے. مکان کی نوعیت کے بارے میں یہ کویشچن ہے. اس کے بعد ہاؤس کا جو اونر ہے اگر تو وہ آپ کے والد صاحب کے نام پہ ہے تو جینڈر میں میل لکھیں گے، اگر آپ کی والدہ کے نام پہ ہے تو فیمیل. اسی طرح جو بھی گھر کا مالک ہے اس کی جینڈر یہاں پہ اسپیسیفائی کریں گے. اس کے بعد آپ بتائیں گے کہ آپ کے گھر میں کتنے کمرے ہیں. اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو اس گھر کو کنسٹرکٹ کرنے میں بنانے میں کتنا وقت لگا. اس کے بعد کنسٹرکشن مٹیریل آف والز کے بارے میں بتائیں گے. ڈراپ ڈاؤن مینیو پہ کلک کریں گے تو مختلف آپشنز آئیں گے، آپ ان آپشنز کے مطابق سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد کنسٹرکشن مٹیریل جو چھت بنانے کے لیے استعمال ہوا ہے وہ پوچھا جائے گا کہ آیا آپ نے اس میں لینٹر ڈالا ہے سیمنٹ اور سریے کی مدد سے، یا تیار چھتیں، یا اس سے ریلیٹڈ مختلف آپشنز ہوں گے. ان میں سے جو بھی اپروپریٹ آپشن ہے آپ اس پہ کلک کر دو گے. اس کے علاوہ مزید دیکھیے آگے ڈرنکنگ واٹر آپ کہاں سے لیتے ہیں. گھر میں ہے آپ کا سسٹم، آپ نے گھر میں بورنگ کرائی ہوئی ہے، یا کہیں باہر سے فلٹریشن پلانٹ لینے کے لیے جاتے ہیں فلٹریشن پلانٹ سے، تو یہاں پہ وہ اسپیسیفائی کریں گے. اس کے بعد لائٹ سورس آف دا ہاؤس ہے تو آپ گھر کی جو بجلی ہے وہ
الیکٹریسٹی یوز کر رہے ہیں یا کوئی بھی جو آپشن ہے وہ سامنے آپ کے نظر آ جائے گا، آپ اپروپریٹ آپشن چوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہوم کوکنگ سروس کے بارے میں ڈراپ ڈاؤن مینیو ہے، اس کے مطابق آپ آپشن سلیکٹ کریں گے، اور ٹائپ آف کچن فیسلٹیز، اس کے لیے بھی ڈراپ ڈاؤن مینیو کلک کریں گے تو آپ کو مختلف آپشن سامنے آئیں گے، جو بھی آپ کا متعلقہ آپشن ہے آپ اس پہ سلیکٹ کر لیں۔ نیکسٹ دیکھیے ٹائپ آف باتھ روم فیسلٹی، تو اس میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ باتھ رومز جو آپ کو اویلیبل ہیں کیا وہ اٹیچ باتھ روم ہیں، یا بعض فیملیز میں ایک ہی واش روم ہوتا ہے اور پوری فیملی یوز کر رہی ہوتی ہے۔ یہ بھی ڈراپ ڈاؤن مینو سے آپ کو ایگزیکٹ معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ٹائپ آف ٹوائلٹ فیسلٹی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد موڈز آف کمیونیکیشن کے بارے میں ہے کہ آپ کمیونیکیشن کے لیے کون سی موڈز یوز کرتے ہیں، آیا ٹیلی فون یوز کرتے ہیں، موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، اس کے علاوہ آپ ملک سے حالات سے باخبر رہنے کے لیے اخبار یوز کر رہے ہیں، ریڈیو یوز کر رہے ہیں، یا ٹیلی ویژن یوز کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی فیملی کا کوئی بندہ 6 مہینے سے زیادہ عرصے سے ملک سے باہر تو نہیں ہے، تو یہاں پہ ڈراپ ڈاؤن مینیو پہ کلک کریں گے تو آپ کو مزید متعلقہ انفارمیشن دینی پڑے گی جو بھی فیملی ممبر گھر سے باہر ہے۔ اس کے بعد آپ سیو چینجز پہ کلک کر دو گے۔ اس کے بعد آپ کے ہاؤس کی انفارمیشن جو ہے وہ درج ہو جائے گی۔ اب جو انفارمیشن پرووائڈر ہے، یعنی کہ اگر آپ خود انفارمیشن دے رہے ہیں، آپ خود اس فارم کو فل کر رہے ہیں، تو آپ نے اپنا بتانا ہے کہ میں آپ اگر اپنے گھر کے بارے میں انفارمیشن دے رہے ہیں تو دیکھیے از ریسپونڈنٹ ممبر آف دا ہاؤس ہولڈ، تو آپ اس میں یس میں کلک کریں گے۔ اس کے بعد آپ اپنا نام لکھیں گے، اور آپ نے جو ہیڈ آف دا ہاؤس ہے جس کو آپ نے سربراہ سلیکٹ کیا ہے فیملی کا، اس کے ساتھ ریلیشن شپ بتائیں گے کہ آپ کی ریلیشن شپ کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے والد صاحب کا نام لکھنا ہے۔ نیکسٹ دیکھیے جب آپ سبمٹ کا بٹن دبائیں گے تو آپ کی انفارمیشن جو ہے وہ درج ہو جائے گی۔ آپ کے جو متعلقہ موبائل نمبر ہوگا اس پہ UTN کوڈ جو ہے وہ SMS کی صورت میں آ جائے گا۔ آپ نے وہ UTN کوڈ سنبھال کے رکھنا ہے۔ جب انومریٹر آپ کے گھر میں آئے گا تو آپ نے اس وقت اس کو یہ UTN کوڈ دکھانا ہے تاکہ وہ اپنی ٹیبلٹ پہ آپ کی انفارمیشن جو ہے وہ سنک کر سکے مین سرور میں۔ اب موسٹ امپورٹنٹ بات آپ کو بتاتا چلوں، وہ موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ انفارمیشن انٹر کر رہے ہوگے تو تب اگر آپ سے فارم میں کوئی غلطی ہو گئی تو آپ اس فارم میں وہ غلطی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ لیکن لیٹ سپوز آپ نے فارم سارا سبمٹ کرا دیا، اور جب آپ نے فارم سبمٹ کرا دیا تو اس کے بعد ایڈٹ کا آپشن نہیں آئے گا، تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ اس صورت میں آپ جب UTN نمبر اپنے نمبریٹر کو دیں گے تو اس وقت جب وہ اپنے ٹیبلٹ میں ڈیٹا سنک کرنے لگے گا تو آپ اس کو بتائیں گے کہ مجھ سے فارم فل کرنے میں یہ غلطی ہوئی ہے، تو اس فارم کو آپ درست کروا سکتے ہیں اس وقت۔ اگر آپ نے اس وقت بھی درست نہیں کرایا تو آپ کی انفارمیشن جو ہے وہ غلط ہی آگے جائے گی، جو کہ نان رسپانس کا باعث بنے گی۔ تو اس ویڈیو میں فی الحال اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔